ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وإعادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق بتائے تھے. ہم سب اس بات کی نیت کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمارے ذمے مسلمانوں کے حقوق عائد فرمائے ہیں، ہم انشاءاللہ ان حقوق کی پابندی کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. جب ہم کوشش کریں گے، اس پر محنت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق دے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایات کو یہاں جمع فرمایا ہے جن روایات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حقوق بتائے ہیں. چنانچہ ان حقوق میں سے ارشاد فرمایا ایک حق تو یہ ہے کہ ان تسلم علیہ اذا لقیتہ، کہ اپنے مسلمان بھائی سے جب بھی ملاقات ہو تو پہلا حق یہ ہے اسے سلام کیا کرو، اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو. یہ سلام کرنا مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ سلام کرنا عورتوں کے لیے بھی. اور جہاں اجنبیت ہو، فتنے کا اندیشہ ہو، وہاں مرد عورت کو اور عورت مرد کو سلام نہ کرے. اور پھر اگر کسی ایسے مجمع میں مرد کا جانا ہوتا ہے کہ جہاں محرم بھی ہے اور غیر محرم بھی ہے، تو محرم کی نیت کر کے وہ سلام کر لے، اور یہی حال عورت کا بھی ہے. باقی مردوں کا مردوں سے اور عورتوں کا عورتوں سے سلام کرنا یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام میں بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے اور سلام میں پہل بھی کیا کرتے تھے. اور یہ فرمایا کہ جو آدمی سلام میں پہل کرے گا وہ تکبر سے بری ہوتا ہے. جب ہم اپنے گھروں میں داخل ہوں تو ہم سلام کیا کریں، راستے میں چلتے وقت سلام کیا کریں. حدیث میں آیا کہ چاہے تم جانتے ہو کسی کو یا نہیں جانتے ہو، جب بھی ہر حال میں سلام کیا کرو. سلام کا مطلب ہے اللہ کی جانب سے آپ پر سلام کی. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے سب سے پہلے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کا کلام سنا تو آپ کے یہ الفاظ تھے: افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. افشوا السلام، سلام پھیلایا کرو. افشوا السلام، سلام پھیلایا کرو. اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو. وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو. وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو. وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھا کرو جب سارے لوگ سو رہے، تہجد کی نماز. جب یہ اعمال کرو گے تو تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب یہ کلمات میں نے سنے تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا، کہ اللہ کا نبی ہی ہے. یہ کلمات سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہوئے اور وہ مسلمان ہو گئے. یہود کے بڑے عالم تھے. تو پہلا حق مسلمان کا کیا بتایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کیا کرے. نمبر 2، وتجیبہ اذا دعاک، جب مسلمان آپ کو دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کر لیا کرو. کھانے کی دعوت کی جائے تو اس کی دعوت کو قبول کر لیا کرو. اگر کسی مسلمان کا مال ٹھیک نہیں ہے، حلال اس کی آمدنی نہیں ہے، تو آپ کے پاس عذر ہے، آپ نہ قبول کریں. یا اسی طرح سے اس نے جو دعوت دی ہے کسی غرض سے وابستہ ہے،
تو آپ کو عذر ہے، آپ نہ قبول کریں، یا اسی طرح سے وہاں کوئی گناہ کے اسباب ہیں تو آپ کو عذر ہے، آپ نہ قبول کریں، لیکن جہاں کوئی عذر نہیں ہے اس دعوت کو ضرور قبول کیا جائے، یہ ایک مسلمان کا حق ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی جب ایک دن کبھی ایسا ہوتا کہ 2 اشخاص کی طرف سے کوئی پیغام دعوت کا آ جاتا تو جس نے پہل کی ہوئی ہوتی تو آپ علیہ السلام اس کو ترجیح دیا کرتے۔ تو نبی علیہ السلام ہر آدمی کی دعوت کو قبول فرما لیا کرتے تھے، یہ ایک مسلمان کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق وَتُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، جب مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ مسلمان کا حق ہے، لیکن یہ یرحمک اللہ کہنا اسی صورت میں مسلمان کا حق ہے جب وہ الحمدللہ کہے۔ اگر اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو پھر یرحمک اللہ کہنا آپ کے ذمہ لازم نہیں۔ جس طرح سے سلام کا جواب دینا، السلام علیکم کہنا، وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، لیکن جواب دینا واجب ہے، نہیں دے گا گناہگار ہوگا۔ اور اگر مجلس میں سے چند لوگوں نے جواب دے دیا، ایک نے دے دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ یہی حال ہے اگر کوئی آدمی اور چھینک آتی ہے کسی کو اور وہ الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہنا اس کے لیے سنت ہے، آپ کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا لازم اور واجب ہے، جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اور اگر مجلس میں سے ایک آدمی نے کہہ دیا تو بھی سب کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا، لیکن بہرحال سب اس کی پابندی کریں۔ گھروں میں بچوں کو یہ سکھائیں، جب الحمدللہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں، اور پھر یرحمک اللہ جواب میں آپ کہیں، پھر چھینکنے والا واپس یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کی جملے کہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مبارک زندگی ہے۔ چھینک کے وقت الحمدللہ اس لیے تلقین کیا گیا کہ چھینک ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے، العطاس من الرحمن، عطاس چھینک اللہ کی طرف سے، والتثاؤب من الشیطان، اور جمائی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو چھینک آنا اللہ کی طرف سے ایک عطیہ اور تحفہ ہوتا ہے۔ اطباء نے لکھا ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو دماغ کی طرف غبار چڑھ جاتا ہے، گرد و غبار، اور چھینک کے ذریعے سے وہ غبار چھٹ جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اس لیے بطور شکر کے الحمدللہ کہنے کا حکم ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کے سامنے ایک شخص مظلوم تھا، زکام والا، جس کو بار بار چھینکیں آ رہی تھی، تو آپ نے نہیں کہا، تو آپ نے یہ سمجھایا کہ اگر 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اگر اس کو چھینک آئے تو تم الحمدللہ، اس نے الحمدللہ کہا تو تم جواب میں یرحمک اللہ کہہ دو، اور اس کے بعد اگر آئے تو وہ زکام ہے، پھر ضروری نہیں ہے، آپ اپنے کام میں مشغول ہو جائیں۔ چوتھا وَتَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی اعادت اور بیمار پرسی کر دیا گیا۔ بیمار پرسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خیر خبر لینا، مزاج پرسی کا مطلب یہ ہے اس کے دوا دارو کی خیر خبر رکھنا، وہ حاجت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کو دوا کی ضرورت ہے اسے دوا دلوانا، کوئی اور چیز ضرورت ہے اس کا خیال رکھنا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، ان میں سے ہر بات ایسی ہے کہ جو بہت تفصیل طلب ہے، لیکن میں بہت اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ اعادت کے بھی مستقل آداب ہیں کہ اعادت ہم کس طرح سے کریں۔ جب کسی کے گھر میں اعادت اور بیمار پرسی کے لیے جایا جائے تو اس کے آرام اور راحت کا خیال رکھا جائے، مختصر وقت کی اعادت کے لیے جایا جائے، اور جب آپ اعادت کے لیے جائیں تو یہ ادب ہے کہ آپ اس موقع پر ایسے کلمات کہیں جن کلمات سے اس کو سکون ملے، ایسے کلمات نہ کہیں جن کلمات سے انہیں رنج ہو اور افسوس ہو۔ مثال کے طور پر یہ سمجھایا اور بتایا کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو آپ اس کی عمر کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور عمر کو بڑھانے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ پاک آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کو حیاتی دے، ماشاءاللہ ابھی آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ ایسے کلمات کہو جس سے اس کو تسلی ہو۔ آپ کہو لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، لا بأس طہور انشاءاللہ، تو یہ بیماری کے مختصر سے آداب عرض کیے۔ اور فرمایا 5واں حق یہ ہے وَتُشْهِدْ جَنَازَتَهُ إِلَىٰ مَاتَ، جب مسلمان بھائی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک جایا کرو، اس کے
کفن و دفن کا بندوبست کر لیا کرو اور قبرستان تک چلے جایا کرو، ثواب کی نیت کر کے جایا کرو، لیکن یہ حکم صرف اور صرف یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ کچھ عورتوں کو آپ نے دیکھا جنازے کے ساتھ جا رہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہیں جنازہ پڑھنا ہے؟ نہیں۔ کیا تمہیں میت کو اٹھانا ہے؟ نہیں۔ کیا تمہیں قبرستان میں قبر کو کھودنا ہے؟ نہیں۔ تو پھر کہا کہ پھر آپ کا کوئی کام نہیں ہے، عورتوں کو قبرستان میں نہیں جانا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو قبرستانوں کی زیارت کرنے جایا کرتی ہیں، اور اسی طرح سے ان لوگوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو قبروں پر چراغاں کیا کرتے ہیں۔ ابن ماجہ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لعن اللہ المتخذین، فرمایا لعن اللہ زائرات القبور، اللہ لعنت کرے ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، والمتخذین علیہا السرج، اور وہ اور ان مردوں پر بھی لعنت ہو جو قبروں پر چراغاں کرتے ہیں۔ تو بہت سخت شدت کے ساتھ منع فرمایا اور قابل لعنت اس عمل کو قرار دیا۔ چھٹا حق مسلمان کا یہ بتایا، ارشاد فرمایا کہ وَتُبَرِّئْ قَسْمَهُ إِذَا أَقْسَمَ عَلَيْكَ، اگر مسلمان بھائی آپ پر قسم کھا لیتا ہے تو آپ اس کو قسم سے بری کریں۔ مثال کے طور پر اگر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم آپ آج میرے پاس آئیں گے تو آپ چلے جائیں گے، آپ اس کی رعایت رکھیں۔ یہ خاص طور پر عورت کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت کی خوبیوں میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ نیک صالح وہ ہے کہ اگر شوہر اس کا قسم کھا لیتا ہے تو وہ شوہر کی قسم کو پورا کرتی ہے۔ شوہر قسم کھا لیتا ہے، تاکیدی جملہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں آج آپ نے ہرگز نہیں جانا، آج آپ میکے نہیں جاؤ گی، یا قسم کھا لیتا ہے کہ آج آپ میکے نہیں جاؤ گی، تو یہ کہے کہ نہیں میں جا کے دیکھاؤں نہ، اسے چاہیے فرم برداری اطاعت گزاری یہ ہے کہ یہ اس کی قسم کو پورا کرے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نے قسم کھا لی، ایک مسلمان کا حق یہ ہے کہ اگر مسلمان قسم کھا لیتا ہے اور تاکیدی جملہ بول دیتا ہے کہ نہیں آج آپ نے یہ کام کرنا ہے تو بھائی ٹھیک ہے آپ کر لیں، یہ مسلمان کا حق ہے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جب ہم مسلمانوں کی اس طرح سے حق ادا کریں گے تو مسلمان کا حق اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم ایک مسلمان کا حق ادا کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے پر رحم فرمائے گا۔ ایک مسلمان پر ہم رحم کریں گے، اس کی رعایت رکھیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ پاک ہمارے پر رحم فرمائے گا۔ اور ساتواں حق یہ بتایا، فرمایا وَتَنْصِحْ لَهُ إِذَا انْتَصَحَكَ، اور فرمایا کہ إِذَا اسْتَنْصَحَكَ، جب آپ سے ایک مسلمان خیر خواہی کی بات، نصیحت کی بات طلب کرے تو آپ اس کو نصیحت کرو۔ نصیحت کی بات طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کبھی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت کرے تو آپ نصیحت کریں، کبھی طلب نہیں کرتا، مطالبہ نہیں کرتا، لیکن اس وقت وہ ضرورت مند ہے نصیحت کا، اس وقت وہ اچھے مشورے کا ضرورت مند ہے، خیر خواہی کا اس وقت وہ ضرورت مند ہے کہ آپ اسے اچھا مشورہ دیں، آپ اسے نصیحت کی بات کریں، وہ غلطی پر جا رہا ہے اور آپ پیار اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے خیر خواہی کی بات بتائیں، یہ مسلمان کا حق ہے۔ ایک اندھا اور نابینا آدمی اگر گھڑے کی طرف جا رہا ہے تو آپ یہ کہیں کہ نہیں اسے جانے دو، وہ جانے، اس کا کام جانے، یہ غلط ہے۔ یہ مسلمان کا حق ہے، اس وقت اگر اس کے اندر بگاڑ آ گیا ہے، اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو انتہائی محبت سے، پیار سے، اخلاص سے، حق بات، حق طریقے سے، حق نیت سے کہیں گے تو انشاءاللہ اس بات میں جان آئے گی، وہ بات ضرور مؤثر ہوگی۔ تو یہ مسلمان کا حق ہے۔ اور آٹھواں حق یہ بتایا وَتَحْفَظُهُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِذَا غَابَ عَنْكَ، جب آپ کا مسلمان بھائی اپنے گھر سے کہیں غائب ہو، سفر پر چلا گیا ہو، تو اس کے پیچھے مال کی اور اس کے گھر کی اور اس کے بچوں کی نگہداشت کرنا، حفاظت کرنا، خیر خبر لینا، یہ ایک مسلمان کا حق ہے، یہ ایک مسلمان کا حق۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ای الذنب اعظم، بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کی شریک کرنا۔ ثم ای، پھر پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے پڑوسی کی بیوی سے برائی کرو، یہ بڑا گناہ۔
پڑوسی کی بیوی سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ویسے بھی برائی کرنا بے حیائی اور فحاشی زنا کی طرف اشارہ تھا، یہ ویسے بھی ایک طویل اور بدترین جرم ہے، لیکن پڑوس میں اگر کوئی آدمی ایسا کرے اور ناجائز اس طرح سے رابطہ اور تعلق رکھے تو یہ اس سے اور زیادہ برا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پڑوسی تو آپ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے سفر پر گیا ہے تو چلو میرا پڑوسی ہے، خیر خواہ ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، میرے گھر کی خیر خبر لے گا، لیکن یہ اس کی غیر موجودگی میں بجائے یہ کہ اس کے گھر کی خیر خبر لے، اس کے گھر کی طرف بے حیائی کی نگاہوں سے اور بری سوچ سے اور بری نیت سے دیکھتا ہے تو یہ بدترین جرم ہے، اور اس کو آپ علیہ السلام نے بڑا گناہ کہا۔ نواں حق یہ بتایا وَتُحِبُّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ نواں حق ایک مسلمان پر یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہیں۔ آج اپنے لیے اور مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارے معیار بدل گئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری عزت ہو، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا اکرام ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ کوئی برا نہ کرے، تو ہم بھی یہ چاہیں کہ مسلمان بھائی بھی یہ چاہ رہا ہے، مسلمان بھائی کے لیے بھی اچھا چاہو، خیر خواہ بن جاؤ اس کے لیے۔ اور 10واں حق یہ بتایا وَتَكْرَهُ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اور اپنے مسلمان بھائی کو کے لیے وہی چیز ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ یہ فرمایا یہ سب کی سب باتیں امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں یہ ساری باتیں وہ ہیں جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں، جن میں مسلمانوں کے مسلمانوں پر حق بتائے گئے۔ اور پھر ایک اور روایت نقل فرمائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من حق المسلمین علیک، اے انس 4 باتیں مسلمان کے حقوق ہے آپ پر۔ نمبر 1 ان تعین محسنہم، کہ مسلمانوں کے جو نیک لوگ ہیں ان نیک لوگوں کی مدد کرتے رہا کرو۔ مسلمانوں کے جو نیک لوگ ہیں ان نیک لوگوں کی مدد کرتے رہا کرو، ان کی نیکی پر مدد کرتے رہا کرو، نیکی پر تعاون کرتے رہا کرو، اور اگر وہ حاجت مند ہیں تو ان کی مدد کرتے رہا کرو۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا وَأَن تَسْتَغْفِرْ لِمُذْنِبِهِمْ، اور مسلمانوں کے جو گناہ گار لوگ ہیں ان گناہ گاروں کے لیے استغفار کرتے رہا کرو۔ یہ اہم بات ہے۔ محلے میں، دوستوں میں، جانے والوں میں، جاننے والوں میں، گھر کے اندر اگر کوئی ایسا ہے جو گناہوں میں مبتلا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے استغفار کرنا چاہیے۔ اور یہ استغفار کی دعا ایسی ہے، یہ اتنی جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب آپ کسی غائب کے لیے جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو یہ ضرور و ضرور اللہ پاک اس کو قبول کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے بھائی ہارون کو بھی معاف فرما، اور اے اللہ ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کرنا۔ اپنے گھر کے لیے کس طرح سے دعا کریں تو ہم بھی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، جو بھی آدمی آپ کو گناہ گار نظر آ رہا ہے اگر وہ گناہ کرتے ہوئے تو آپ دعا کریں اللہ اس کو ہدایت نصیب کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تڑپتے تھے اور کس قدر آپ علیہ السلام ہدایت کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور تیسرا حق یہ ارشاد فرمایا وَأَن تَدْعُوَ لِمُدْبِرِهِمْ، جو آپ سے پیٹھ پھیر کے بھاگتا ہے، جو آپ سے منہ موڑتا ہے اس کو اپنے پاس بلاؤ، یہ مسلمان کا حق ہے۔ جو آپ کے پاس نہیں آتا، ناراض ہے، آپ اسے بلاؤ، یہ ایک مسلمان کا حق ہے۔ یہ کبھی نہ کہو کہ بھائی نہیں وہ نہیں آتا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، یہ اچھے اخلاق نہیں، یہ اچھے اخلاق نہیں۔ وَأَن تُحِبَّ طَائِبَهُمْ، اور ارشاد فرمایا ایک حق چوتھا یہ ہے کہ اگر مسلمان گناہ کر لے اور اس کے بعد توبہ کر لے تو اس سے محبت رکھو، اسے کیا رکھو؟ محبت۔ کیوں؟
اس لیے ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک بھی توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ معاشرے میں انسان ہے، خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کتنا پیارا دین دیا۔ اگر یہ باتیں نہ ہوتی اور میں بھی ان کے باوجود بھی ہم کتنا گناہ گاروں کو حقیر سمجھتے ہیں، توبہ کرنے والوں کو ہم کتنا حقیر سمجھتے ہیں۔ کسی نے گناہ کر لیا، اس کے بعد توبہ بھی کر لی، نیک بھی بن گیا، ہم اس کو ماضی یاد دلاتے ہیں، یہ ایسا تھا ویسا تھا، یہ غلط ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء، سارے کے سارے انسان گناہ گار ہیں، بنی آدم سے گناہ ہوتا ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین گناہ گار وہ ہیں جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں۔ جب اللہ پاک اس کو معاف کر لیتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توبہ کرنے والے کو سب سے بہترین کہا، تو ہمیں بھی کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں بھی اس کو اچھا سمجھنا چاہیے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والے سے کبھی بھی تم نفرت نہ کرو، اس کو حقیر نہ جانو۔ ہاں اس وقت آپ اس سے دور اس لیے رہ رہے ہو کہ میں اس کے ساتھ اگر اٹھنا بیٹھنا اختیار کروں گا تو میں خود کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اس گناہ گار سے اس طرح سے نفرت اور اس کو حقیر جاننا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، صحابہ کے بارے میں آیا ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے، آپس میں محبت کرنے والے۔ تو اس نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ ہر آدمی دوسرے کے لیے دعا کیا کرتا تھا، اور یاد رکھو جب دعا کرو گے دوسرے کے لیے تو اس کے بدلے میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ غائب میں دعا کی آپ نے اس کے سامنے کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، غیبی نظام ہے کہ اللہ پاک اس کے دل میں آپ کی محبت کو ڈالیں گے جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے۔ اور ارشاد فرمایا اسی طرح سے مسلمانوں کے حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ایذا نہ دو، اس کو اذیت نہ دو، اس کو تکلیف نہ دو۔ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے بہترین اسلام کیا ہے، بلکہ اسلام کا تعارف پوچھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان یسلم قلبک للہ ویسلم المسلمون من لسانک ویدک، آپ کا دل خالص اللہ کے لیے ہو جائے اور آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، یہ کمال اسلام ہے، کمال ایمان ہے، اور آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کو میں نے دیکھا جنت میں، اور کس عمل کی بنیاد پر؟ ایک راستے میں ایک درخت تھا اور اس درخت سے مسلمانوں کو گزرتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی، وہ درخت اس نے کاٹ دیا، تو مسلمانوں کو ایذا سے بچایا، تکلیف سے بچایا، اس کے بدلے میں اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کا وعدہ لکھ دیا۔ اندازہ کرو کہ کتنا چھوٹا سا اور مختصر سا عمل، تو پتہ چلا کہ ایک مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ جنت کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور کوئی آدمی پھر اگر مسلمانوں کے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز کو ڈالتا ہے یا اذیت دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے۔ اور ارشاد فرمایا من زحزح عن طریق المسلمین شیئا یؤذیہم کتب اللہ لہ بہ حسنۃ ومن کتب اللہ لہ حسنۃ اوجب لہ الجنہ، کہ جو آدمی مسلمانوں کے راستے سے کسی چیز کو ہٹا دیتا ہے، تکلیف والی چیز کو، اللہ پاک اس کے لیے نیکی لکھتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ پاک نیکی لکھ دیتا ہے اس کے لیے اللہ پاک جنت بھی کو لکھتا ہے۔
منہا ان یتواضع لکل مسلم ولا یتکبر علیہ، مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ تواضع سے پیش آ جائے، تواضع سے، انکساری سے، عاجزی سے پیش آ جائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے محبوب بندوں کی خوبیوں کو ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم، فرمایا اے ایمان والو کہ اگر تم اللہ کے دین سے پھر جاتے ہو تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، تم اگر عمل نہیں کرتے ہو تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ پاک تمہارا محتاج نہیں ہے، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ اور اگر تم دین سے کرتے ہو، عمل نہیں کرتے ہو، تو اللہ پاک ایسی قوم کو لے کر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ نمبر 2، ایسے لوگ ہوں گے کہ ایمان والوں کے لیے تواضع اختیار کرنے والے ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت رویہ رکھنے والے ہوں گے۔ اور نمبر 3، ان کی خوبی یہ ہے کہ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، وہ دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ہرگز نہیں کرے۔ یہ لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ کیا خوبیاں ہیں؟ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ نمبر 2، ایمان والوں کے لیے تواضع کرنے والے ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت رویہ رکھنے والے ہوں گے۔ نمبر 3، دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ہرگز نہیں کریں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس شخص میں یہ 3 خوبیاں جمع ہو جائے اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا، اس کا خاتمہ اللہ ایمان پر فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا محبوب ہو گیا، اللہ کا پسندیدہ ہو گیا، اور اللہ پاک اپنے محبوبوں کو مرتے وقت ضرور بضرور اللہ علیہ کلمہ یاد دلائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا منہا، ان مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی چغل خوری کو نہ سنو، اپنے مسلمان بھائی کی برائی کو نہ سنو، مسلمان بھائی کی برائی کو چغل خوری کو نہ سنو، روک دو۔ فرمایا لا يدخل الجنت قطاط، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ خلیل بن احمد کہتے ہیں من نم لکا نم علیک ومن اخبرک بخیر غیرک اخبرک غیرک بخیرک ومن اخبرک بخبر غیرک اخبر غیرک بخبرک۔ بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا جو آدمی آپ کے سامنے آ کر کسی کی چغل خوری کرتا ہے وہ آپ کی چغل خوری بھی کسی کے سامنے کرے، آپ بچے سے۔ اور جو آدمی کسی کی برائی لے کے آتا ہے تو سمجھو کہ وہ آپ کی برائی بھی لے کے جائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ومنها اللہ یزید فی الحجر لمن یعرفہ علی 3 ایام مہما غضب علیہ، کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زائد ناراض نہ رہا جائے۔ اگر غصہ ہو گئے ہیں آپ اور تلخی ہو گئی ہے اور بد کلامی ہو گئی ہے تو 3 دن تک تو آپ کو گنجائش ہے، 3 دن تک گنجائش ہے کہ آپ کا غصہ ہے آپ نہ بات کریں، لیکن 3 دن سے زائد آپ کو ناراض رہنا جائز نہیں۔ فرمایا لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3، فرمایا مسلمان کے لیے ہرگز حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ اور یلتقیان فیعرض ھذا ویعرض ھذا وخیرہما الذی یبدأ بالسلام، فرمایا آمنا سامنا ہو جاتا ہے لیکن یہ اس سے بچتا ہے وہ اس سے بچتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو پہل کرے، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو پہل کرے، سلام میں پہل کرے، معذرت کرنے میں آگے بڑھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
ما عفا رجل عن مظلمة الا زادہ اللہ بہا عزا، جب بھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ظلم کو معاف کر دیتا ہے اللہ پاک اس کے بدلے میں اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا ما نقص مال من صدقۃ وما زاد اللہ رجلا بعفو الا عزا وما من احد تواضع للہ الا رفعہ اللہ۔ آپ نے فرمایا صدقے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جو آدمی کسی کو معاف کرے گا طے شدہ بات ہے اس کے بدلے میں اللہ اس کی عزت کو بڑھائے گا۔ نمبر 3، جو آدمی تواضع اور عاجزی کرے گا اللہ کے لیے اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کو بلند کرے گا۔ اور مسلمانوں کے حق میں سے ایک حق یہ بتایا اللہ يدخل على احد منهم الا باذنه بل يستأذن ثلاثا۔ مسلمانوں کے حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کریں۔ گھر کے اندر جب آپ جانا ہو تو آپ اس سے اجازت لے کے جائیں، بلا اجازت گھر میں داخل نہ ہو۔ اسی طرح سے 2 مسلمان آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو تیسرا آدمی بیچ میں حائل نہ ہو ان کی اجازت کے بغیر۔ منہا ان یوقر المشائخ ویرحم الصبیان، ارشاد فرمایا مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ مشائخ نیک لوگوں کی صلحاء کی تعظیم کرتا رہے اور چھوٹوں پر رحم کرتا رہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کوئی آدمی بوڑھے مسلمان کی سفید بالوں والوں کی قدر کرتا ہے تو یہ اللہ پاک کی گویا کی قدر کر رہا ہے۔ سفید بالوں والوں کی قدر کرنا اور بوڑھے کی قدر کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کرنا۔ فرمایا مسلمانوں کے حق میں سے ایک یہ بھی ہے لا یعد مسلما بوعد الا ویفی بہ، مسلمان سے اگر وعدہ کرو تو یہ حق ہے اس کا کہ اس وعدے کو پورا کرو۔ اول تو کوشش کرو کہ وعدہ نہ ہو، اگر وعدہ کرتے بھی ہو تو پھر وعدے کو پورا کرو۔ ثلاث المنافق، ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں تو منافق کی نشانیاں ہیں۔ اذا حدث، جب وہ بات کرتا ہے کذب، جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ، جب وعدہ کرتا ہے اخلف، خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ فرمایا ثلاث من کن فیہ فہو منافق، جس میں یہ خصلتیں یہ عادتیں ہیں وہ منافق ہے۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، چاہے وہ نماز پڑھتا رہے روزے رکھتا ہے، چاہے نماز پڑھتا رہے روزے رکھتا رہے، چاہے نماز پڑھتا رہے روزے رکھتا رہے۔ اور مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک یہ بتایا ان یصلح ذات البین بین المسلمین، کہ مسلمانوں کے درمیان میں اصلاح کراتے رہا کرو۔ پتہ چلا کہ کہیں تنازع اگر ہو جاتا ہے 2 آدمیوں کے درمیان میں، 2 گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور باپ بیٹے میں اختلاف ہو گیا، میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا تو اولادوں کو چاہیے کہ دونوں کو بٹھا کے صلح کرا دیں۔ 2 بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، تیسروں کو چاہیے صلح کرا دیں۔ پڑوسیوں میں اختلاف ہو گیا، تیسرے کو چاہیے کہ صلح کرا دیں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہمارا اس معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ جو مرضی کرتے رہے، وہ جانے ان کا کام جانے، نہیں۔ ایک مسلمان کا حق ہے کہ اگر ان کے درمیان میں اختلاف اور اختلاف کی صورت پیدا ہو گئی ہے تو صلح کرانے کی کوشش کرو۔ فرمایا افضل الصدقات اصلاح ذات البین، سب سے بڑا صدقہ یہ ہے، افضل صدقہ یہ ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان میں صلح کرا دی جائے۔ منہا ان یستتر عورات المسلمین، اور فرمایا اسی طرح سے مسلمانوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے عیوب کو چھپاتے رہو، مسلمانوں کے عیبوں کو چھپاتے رہو۔ من ستر علی مسلم سترہ اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ اس کے بدلے میں اس کے عیبوں پر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں پردہ ڈالے گا۔
اور جو پردہ اٹھاتا ہے اس کے گناہوں کو تشہیر کراتا ہے، لوگوں میں اس کے گناہوں کو پھیلاتا ہے، اللہ پاک اسے گھر بیٹھے بیٹھے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آج سے ہم نیت کریں کہ یہ جو حقوق بیان ہوئے ہیں ان حقوق پر ہم بھرپور عمل کرنے کی کوشش کریں، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے سے مسلمانوں کو راحت پہنچاؤ۔ یہ مجالس، نیک مجالس میں ہم بیٹھتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، ان تمام چیزوں کا مقصد اپنی اصلاح ہے، اور اپنی اصلاح میں یہ بات شامل ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے اعضاء سے دوسرے مسلمانوں کو راحت پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، ہمارے کسی عمل سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچے۔ اس بات کی بھرپور کوشش کرو اور اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو، اللہ کے لیے بچھ جایا کرو، اللہ کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اندر تواضع پیدا کرو۔ مظاہر میں دیکھنے میں ذلت نظر آتی ہے، تواضع میں، بچھنے میں، جھکنے میں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ آپ کو عزت دے گا۔ جو تواضع اختیار کرے گا، بچھ جائے گا، جھک جائے گا اپنے مسلمان کے سامنے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ آپ اپنے ایمان والوں کے سامنے تواضع اختیار کریں۔ اللہ کے نبی اتنا بلند مقام ہے، اس کے باوجود بھی حکم ہے۔ اولادوں کو حکم ہے کہ ماں باپ کے سامنے آپ تواضع سے پیش آئیں، ماں باپ کے سامنے انتہائی عاجزی سے پیش آئیں، تواضع سے پیش آئیں، اور تلخ نگاہوں سے دیکھنا، ترش نگاہوں سے دیکھنا جائز نہیں ہے اولادوں کے لیے۔ ترش زبان سے بات کرنا یہ جائز نہیں ہے، گھور کر دیکھنا ماں باپ کو یہ جائز نہیں ہے، تیز نگاہوں سے دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، اونچی آواز سے ماں باپ کے سامنے بات کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ تواضع کے خلاف ہے۔ یہ سب باتیں تکبر میں ہیں، یہ تکبرانہ اعمال ہے، اور جب تکبر ہوتا ہے تو پھر برائیاں ہی برائیاں۔ تکبر والا آدمی سدھر نہیں سکتا۔ تکبر کا علاج کرو۔ ذرا سی کسی کی نصیحت کڑوی لگی یہ تکبر کی نشانی ہے، ذرا سی حق بات بری لگے یہ تکبر کی نشانی ہے، نصیحت کسی نے کی تو تکبر کی نشانی ہے، نصیحت اگر بری لگے یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اور یہ بڑوں میں بھی ہوتا ہے، چھوٹوں میں بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ بچوں میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر آپ غلطی پر ڈانٹیں ان کو بھی غصہ آ جاتا ہے، کیوں ہے؟ یہ قابل اصلاح عمل ہے۔ حرفانی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کو چاہیے، عالم کا اپنے کو جاہل سے اچھا سمجھنے کا علاج۔ کبھی کبھی آدمی جس کے پاس علم ہوتا ہے، کوئی بھی علم ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، کوئی عہدہ ہو، کوئی منصب ہو، تو خیال آتا ہے کہ میں تو پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں تو ایسا ہوں، اور میرے اندر یہ کمالات ہیں، اور میری ملازمت اچھی ہے، میری جاب اچھی ہے، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، تو اپنے سے کم تر دوسروں کو جن کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں ان کو یہ حقیر سمجھتا ہے۔ فرمایا اصلاح یہ ہے کہ یہ حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون اچھا ہے، ممکن ہے اس کا باطن اچھا ہو تمہارے سے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور یہ سوچا کرو کہ شاید میں اللہ کے نزدیک زیادہ ذلیل ہوں اور وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، بظاہر میں اس کے اعمال تھوڑے ہیں، لیکن کیا پتا اللہ پاک کو اس کا کون سا عمل پسند آئے اور اللہ کا وہ محبوب بن جائے۔ اور خدا تعالیٰ نے مجھے جو یہ منصب دیا ہے، دو چار الفاظ سکھائے ہیں، یا مجھے جو یہ ظاہری شان و شوکت اللہ پاک نے دی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر مجھ سے لے چھین لے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کا بار بار استحضار کرتا رہے اور دعا بھی کرتا رہے۔ فرمایا تکبر کا ایک علاج یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی عظمت کو، شان کو پیش نظر رکھو، جس موقع پر کبر کا اندیشہ ہو اس وقت تو ضرور، ورنہ اور بھی بہتر یہ ہے کہ روزانہ ایک وقت اس لیے نکالے کہ اس تکبر کا علاج کرے۔ یہ بیماری ہے، اس کا علاج کرے۔ تو کیسے علاج کرے؟ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ بیٹھ جائے، 10 منٹ بیٹھ جائے، بیٹھ کر یہ سوچے کہ میں بہت حقیر ہوں، میں بہت گناہگار ہوں، میرے گناہ اتنے ہیں۔ اپنے گناہوں کو سوچیں، سب لوگ مجھ سے اچھے ہیں، ہر ایک میں خوبیاں تلاش کریں، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے۔ کسی نہ کسی، ہر انسان میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔
آپ ان کی خوبیوں کو دیکھو اور اپنی خامیوں کو دیکھو. فرمایا نعمت پر فخر کرنا یہ تکبر ہے. کبھی کبھی یہ شیطان بڑا ظالم ہے، ساتھ الحمدللہ بھی کہلواتا ہے، الحمدللہ میں ایسا ہوں، یہ الحمدللہ بھی آپ نے کہا ہے لیکن اندر سے تکبر ہے. اس کو آتا ہے حق سمجھنا اور اپنے آپ کو نااہل سمجھنا، یہ شکر ہے. آدمی دل ایک زبان سے کہہ رہا ہے الحمدللہ مجھے یہ نعمت ملی ہے، یہ شکر تو کر رہے ہیں، پھر اندر سے تکبر بول رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہوں اور یہ کہ میں اس کا مستحق نہیں تھا، بس یہ اللہ پاک نے محض میرے ساتھ فضل فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، تو پھر یہ شکر ہے. فرمایا برے کام کرنے والوں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو، البتہ غصے کی اجازت ہے. یہ جائز ہے کہ برا کام کرنے والوں پر غصہ کرو لیکن ان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو. اور اگر اپنے چھوٹوں پر، بچوں پر، شاگردوں پر کوئی تعدیبی کارروائی کرنی ہو، کوئی سزا دینی ہو تو سزا بھی دینے میں اچھی طرح سے یہ سمجھو، اچھی طرح سے، بڑی اہم بات ہے کہ سزا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اچھے ہوگے اور وہ برا ہے. یہ سمجھا کرو کہ خطاوار شہزادے کے مثل، وہ آدمی خطاوار شہزادے کے مثل ہے اور تم نوکر اور جلاد کے درجے میں ہو. تم نوکر اور جلاد کے درجے میں ہو. کیا مطلب کہ ایک بادشاہ ہے، اس کا بیٹا کسی بنیاد پر اس نے کوئی غلطی کر لی، نافرمان ہو گیا، تو جلاد کو بلایا اور کہا اس کو 10 کوڑے لگاؤ. اب جلاد نے جب کوڑے لگائے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سزا دینے والا جلاد اس سے افضل ہو گیا. تو ہم اگر کسی کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھے یا پھر کسی کو بات سمجھا رہے یا آپ کسی کو بات سمجھائیں، اپنے گھر میں سمجھائیں، بچوں کو، پڑوسیوں کو اور کسی کو بھی سمجھائیں، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سمجھانے والا اس سے افضل ہو گیا. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ راستے میں چلتے چلتے کسی کے جسم کپڑوں کے ساتھ گندگی لگ گئی، آپ نے کہا بھائی مہربانی کرو جی گندگی ہٹا دو. گندگی ہٹائی ہے آپ نے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اس سے افضل ہو گئے. ارشاد فرمایا دینداروں کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے، ایک تکبر، بدترین بیماری دینداروں میں پیدا ہو جاتی ہے. چند اعمال کرتے ہیں، وظائف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور تہجد کے پابند بن جاتے ہیں اور تسبیحات کے پابند بن جاتے ہیں اور بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. اس کا علاج یہ ہے، تکبر کی وجہ سے بڑے بڑے عابدوں کے قدم توڑ دیے گئے ہیں، منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک قصہ فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. ایک بہت بڑا عالم تھا، بلعام ابن بعورہ، بنی اسرائیل کا. اپنے علم کی وجہ سے تکبر میں آ گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، اپنے آپ کو بہت بزرگ اور نیک سمجھنے لگا، اور تھا بھی مستجاب الدعوات تھا، اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، ہر دعا اس کی قبول ہوتی تھی. تو لوگ اس کے پاس گئے کہ تم موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو. اس نے کہا نہیں میں موسیٰ کے خلاف کیسے بد دعا کروں گا، اللہ کا پیغمبر. لوگوں نے کچھ لالچ دی، مال کی لالچ میں آ گیا، کہا اچھا میں استخارہ کرتا ہوں. استخارہ کیا، استخارے میں منع ہوا کہ نہیں کرو. پھر اور لالچ دی گئی تو مال کی ہوس میں، حرص میں، لالچ میں آ گیا. تو پھر کیا ہوا، اس نے بددعائیہ کلمات کہے اور جیسے ہی بددعائیہ کلمات کہے اس کی زبان باہر لٹک گئی اور کفر پر اس کا خاتمہ ہوا. اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. ہم نے بڑی اپنی نشانیاں اس کو دے کے رکھی تھی، بڑا ہم نے اسے علم دے کے رکھا تھا، لیکن فَانسَلَخَ مِنْهَا وہ اپنے اس ہماری دی ہوئی آیات اور نشانیوں سے نکل گیا، اتار کے پھینک دیا اس نے شریعت اور اسلام کا پٹا جو گلے میں تھا پھینک دیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ گمراہوں میں سے ہو گیا. ہم چاہ رہے تھے اس کو بلند کریں لیکن اس نے اپنے آپ کے لیے پستی کو پسند کیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. اس نے زمین اور پستی کی طرف اپنے آپ کو لایا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی طرح بن گیا.
جیسے کتا ہانپ رہا ہوتا ہے اور اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے، ایسی اس ظالم کی زبان باہر نکل آئی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ کیوں؟ یہ تکبر ہے۔ شیطان کیوں جو ہے وہ اللہ پاک نے اس کو ہمیشہ کے لیے دلکار دیا؟ تکبر کی وجہ سے۔ آدم علیہ السلام کو حقیر جاننے لگا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں آدم سے زیادہ اچھا ہوں۔ یہ تکبر بہت بدترین بیماری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرنا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ جو حقوق بیان ہوئے اللہ کی رحمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، آج تک ہم نے اے اللہ جو اس معاملے میں سستی کی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ نے معاف فرما۔ اے اللہ یہ جرم ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی ذات عالی کی محبت کو پیدا کرنا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں پیدا کرنا۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ ریاکاری سے، تکبر سے تو ہم سب کی حفاظت کرنا۔ اے اللہ عجب سے تو ہم سب کی حفاظت کرنا۔ اے اللہ حسد اور کینے سے تو ہم سب کی حفاظت کرنا۔ اے ارحم الراحمین، جو حقوق تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اے اللہ ان حقوق کے مطابق ہمیں اے اللہ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق نصیب کرنا۔ اے ارحم الراحمین، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جتنے شرکاء ہیں اے اللہ تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام کے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلموں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ مرتبہ ہم سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ میرے مرد حضرات لیجیے